بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سنن ابی داؤد شریف کا 37واں سبق ہے اور آج کا ہم سبق پڑھیں گے باب الوضوء بفضل وضوء المرأۃ۔ یہ باب ہے عورت کے غسل کے بچے ہوئے پانی کے حکم کے بیان میں۔ حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن سفیان حدثنی منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم من اناء واحد ونحن جنبان۔ حضرت مسدد بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ نے اور انہوں نے روایت کیا سفیان سے، اور مجھے بیان کیا منصور نے اور انہوں نے روایت کیا ابراہیم سے اور انہوں نے اسود سے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہم دونوں غسل جنابت ایک ہی برتن میں ایک ساتھ کیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی حدثنا وقی عن اسامۃ بن زید عن ابن خربوز عن ام سبیۃ الجحینۃ قالت اختلفت یدی وید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوضوء من اناء واحد۔ حضرت عبداللہ بن محمد النفیلی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا وقی نے اور انہوں نے روایت کیا اسامہ بن زید سے اور انہوں نے خربوز سے اور انہوں نے ام سبیہ سے فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ وضو کرنے کے لیے میرا اور آپ وسلم کا ایک ہی برتن میں ہاتھ آگے پیچھے پڑتا تھا۔ وضو کرنے میں میرا اور آپ وسلم کا ہاتھ ایک ہی برتن میں آگے پیچھے پڑتا تھا۔ دیکھیے ذرا یہ باب، اس باب کے تحت ہم تین چیزیں پڑھیں گے۔ باب الوضوء بفضل وضوء المرأۃ، بعض جگہوں پر آئے باب الوضوء بفضل طہور المرأۃ، یعنی یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ دیکھیے ذرا سب سے پہلے وضوء بفضل طہور مرأۃ کا حکم، اور دوسرے نمبر پر حدیث پر چند سوالات اور اس کے جوابات بیان کریں گے، اور تیسرے نمبر پر ایک فائدہ جو سنت کے متعلق ہے اس کو بیان کریں گے۔ سب سے امر اول وضوء بفضل طہور المرأۃ کا حکم کہ علامہ نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مرد عورت کے ایک پانی سے وضو یا غسل کرنے کی کل 3 صورتیں ہیں۔ مرد اور عورت کے ایک پانی سے وضو یا غسل کرنے کی کل 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اکٹھے ایک ہی برتن سے وضو یا غسل کریں۔ نمبر 2، پہلے مرد استعمال کرے اور بعد میں عورت پانی استعمال کرے۔ نمبر 3، پہلے عورت پانی استعمال کرے اور اس کے بعد پھر مرد استعمال کرے۔ تو اول دونوں صورتیں بالاتفاق جائز ہیں، اور تیسری صورت کے پہلے عورت استعمال کرے اور بعد میں مرد استعمال کرے، اس میں اختلاف ہے، اور اس میں 2 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا اور امام مالک علیہ رحمہ اور امام شافعی کا، کہ ان حضرات کے ہاں ایسا کرنا جائز ہے، یعنی پہلے عورت پانی استعمال کرے اور اس کے بعد پھر مرد پانی استعمال کرے، کہ ان حضرات کے ہاں جائز ہے۔ دوسرا مذہب اصحاب ظواہر اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا ہے کہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ دلائل ائمہ ثلاثہ، دیکھیں ذرا حدیث عائشہ ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم
من اناء واحد ونحن جنوبان، یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ یہ حدیث تینوں صورتوں کو شامل ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی لیتی تھی تو فضل طہور مرا لازم آتا ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے تھے تو فضل طہور رجل صادق آتا ہے، اور پھر دونوں کا اکٹھے بھی غسل کرنا پایا جا رہا ہے۔ دوسری دلیل حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کانا امرن، فرمائے کہ کان الرجال والنساء یتوضؤون فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد جمیعا، یعنی حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ مرد اور عورتیں آپ وسلم کے زمانہ میں اکٹھے ایک برتن میں وضو کر لیا کرتی تھی۔ اور تیسری دلیل ائمہ ثلاثہ کی وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اخبرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من فضل میمونہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے۔ اصحاب ظواہر کی دلائل دیکھی۔ اگلا جو باب ہے، اگلے باب میں ایک حدیث ہے، حدیث اقرا بن حابس۔ اگلے باب میں ایک حدیث آ رہی ہے، حدیث اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ حدیث ان کی ہے، اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتوضا الرجل بفضل طہور المرأة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا۔ دیکھیں اس حدیث کا جواب کیا ہے کہ اس باب کی حدیث کو، اس باب کی حدیث نہیں کو امام بخاری اور دوسرے متحققین نے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا یہ حدیث جواز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا جواب یہ کہ یہ کراہت تنزیہ پر محمول ہے اور احادیث جواز پر محمول ہے، اور کراہت تنزیہ اور جواز یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا جواب یہ کہ یہاں جو احادیث نہیں ہیں یہ حدیث نہیں منسوخ ہیں۔ آگے امر ثانی، قالت اختلف یدی و ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمائے کہ حدیث تھی نا کہ جس میں فرمایا کہ قالت اختلفت یدی و ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وضوء من اناء واحد۔ دیکھیے ذرا یہاں یہ روایت ام سبیہ جوہینیہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ وسلم کا ایک ہی برتن میں میرا اور آپ وسلم کا ایک ہی برتن میں ہاتھ آگے پیچھے پڑتا تھا۔ اب یہاں ایک بات دیکھیے کہ ام سبیہ نہ تو آپ وسلم کی ازواج میں سے ہیں اور نہ رشتہ داروں میں سے ہیں، اجنبیہ کے ساتھ ایک ہی برتن میں وضو کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ایک تو اس کا جواب یہ کہ یہ حدیث نزول حجاب سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے کیونکہ وضو کرتے وقت اعضائے وضو کھل جاتے تھے اور پردے کا حکم پہلے سے بھی اعضائے وضو کو دیکھنا جائز نہیں تھا، پردے کا حکم پہلے سے ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں برتن بڑا تھا، درمیان میں پردہ حائل تھا، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور دوسری طرف ام سبیہ وضو فرما رہی تھی۔ اچھا تیسرا اس کا جواب یہ کہ یہ نزول حجاب سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، برتن بڑا تھا، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور دوسری طرف ام سبیہ وضو فرما رہی تھی، تو اعضائے وضو کو دیکھنا لازم نہیں آتا۔ اور چوتھا جواب یہ کہ ام سبیہ اس وقت بچی تھیں جب یہ اپنا واقعہ ذکر کر رہی ہے۔ اور اس میں جو تیسرا امر فائدہ ہم نے کہا سند کے متعلق بیان کریں گے، قال مسدد من الاناء الواحد جميعا، حضرت عبداللہ بن مسلمہ نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، اور امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اپنے دو استادوں کے درمیان حدیث کے الفاظ میں فرق بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن مسلمہ نے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کان الرجال والنساء یتوضؤون فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا، اور مسدد نے من اناء الواحد کا اضافہ فرمایا ہے۔
دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔